إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال: فمكثنا بالباب هنية، قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي وأحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. رواہ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے اور حدیث نمبر 822 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. شروع میں ہی مسلمان ہوئے اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیشہ رہے. ہر غزوہ اور جنگ کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ شریک رہے. ان کی ایک خاص بات تھی کہ اللہ کے نبی کے جو جوتے ہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر ہمیشہ چڑھا کر رکھتے تھے ہاتھوں میں. بڑی خدمت کرتے تھے. پھر اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں ساتھ میں رہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ، اس وقت بہت بڑا شہر تھا، ایک فوجی چاونی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اور اس علاقے کے لیے عمار ابن یاسر کو گورنر بنایا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیت المال کا انچارج بنا کر اور وزیر بنا کر بھیجا. اور اس لیے بھی کہ صحابہ میں جو بڑے علماء تھے، علم والے جو حضرات تھے، ان میں عبداللہ ابن مسعود سر فہرست تھے. پھر وہاں جا کر عبداللہ ابن مسعود نے علم کی بڑی خدمت کی. عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شاگردوں نے بہت تھوڑے سے عرصے کے اندر 5000 سے بھی زیادہ جید علماء کو تیار کیا کوفے کے اندر. انہی میں سے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. اب یہ ایک حدیث ہے، ایک واقعہ ہے. ابو وائل شقیق ابن سلمہ یہ بہت بڑے عالم تھے، تابعی تھے. انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے بہت سیکھا. یہ فرماتے ہیں کسی ضرورت سے ہم ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر گئے. کب؟ فجر کی نماز کے فوراً بعد. دروازے پر کھڑے ہو کر ہم نے سلام کیا. ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. سلام کا جواب دیتے ہوئے اندر آنے کی اجازت مل گئی ہو، لیکن یہ تھوڑی دیر رکے رہے. اجازت ملتے ہی گھر کے اندر نہیں داخل ہوئے. جب تھوڑی دیر ہوئی یا اندر داخل نہیں ہوئے تو ایک بچی باہر آ کر پوچھتی ہے کہ کیوں تم لوگ اندر نہیں آ رہے ہو؟ تم کو تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پرمیشن دی ہے آنے کی، آ جاؤ. پھر وہ داخل ہوئے. فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود بیٹھے تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا تم دیر کیوں لگائے اندر آنے میں؟
جواب دیا کس چیز نے روکا؟ کوئی بات تھی کسی نے روکا تو کیوں نہیں آئے؟ اجازت ملتے ہی اندر آنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی رکاوٹ روکنے والی کوئی بات نہیں تھی، ہم نے یہ سوچا کہ صبح کا وقت ہے، گھر میں بہت سارے لوگ، کچھ لوگ سو رہے ہوں گے، ان کو تھوڑا ترتیب کرنے میں، ہمارا راستہ کلیئر کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اس لیے ہمیں انتظار کر رہے تھے۔ فوراً عبداللہ ابن مسعود نے ان سے کہا ظننتم بآل ابن ام عبد غفلۃ، تم نے ام عبد جو ہے یہ عبداللہ ابن مسعود کی ماں کا نام ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کو ابن ام عبد کہا جاتا ہے۔ یعنی خود یعنی میرے گھر اور میرے لوگوں کے بارے میں تم یہ کیسے گمان کر سکتے ہو کہ ہم اس وقت غفلت میں ہوں گے؟ نہیں، عبداللہ ابن مسعود کے گھر والے ایسے وقت میں اللہ کے ذکر چھوڑ کر سو رہے ہوں گے، غفلت میں ہوں گے، تم کیسے گمان کر سکتے؟ یہ ان کا کہنا تھا۔ اتنا کہے اور پھر اپنی تسبیح کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں جب ان کو یہ خیال آیا ہو سکتا ہے سورج نکل چکا ہو، طلوع الشمس، بچی سے کہا جاؤ دیکھو سورج نکلا یا نہیں نکلا، وہ گئی، دیکھ کر آ کر اس نے بتایا کہ نہیں ابھی نہیں نکلا۔ پھر تسبیح میں لگے رہے، ذکر میں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بچی سے کہا اب جا کر دیکھو، بچی جا کر دیکھ کر آئی اور کہا کہ ہاں سورج نکل چکا ہے۔ تو پھر انہوں نے اللہ کی تعریف کی، اور تعریف کے الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ الذی اقالنا ولم یہلکنا بذنوبنا اقالنا یومنا ھذا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے اس دن کو ناکام نہیں بنایا، ہمارا یہ جو دن ہے اسے ہمارے لیے بچا کے رکھا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس دن کو ہمارے لیے نقصان والا نہیں بنایا ہے۔ اقالنا یومنا ھذا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی نے ایک دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لأمتی فی بکورہا، اے اللہ میری جو امت ہے ان کے ہر اس کام کے اندر جو وہ صبح صبح شروع کرے برکت عطا فرما۔ بکور صبح کا وقت، فجر کی جیسے وقت شروع ہوتا ہے اذان کا وقت، اس سے لے کر سورج نکلنے تک کا یہ جو وقت ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ، یہ بہت ہی بہترین وقت ہے۔ اس وقت میں کسی بھی کام کے لیے اللہ کے نبی کی دعا ہے، بارک لأمتی فی بکورہا۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں، یہ جو حدیث ہے اللہم بارک لأمتی فی بکورہا، یہ امام ترمذی اور امام ابو داود نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے راوی ہیں صخر، صحابی کا نام ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے اور بہت صحیح حدیث ہے۔ وہ بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور ہمیشہ فجر کے نماز کا جو وقت ہے نا، اسی وقت اپنا تجارتی سامان، تجارتی غرض کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے۔ بہت جلد اللہ نے ان کو بڑا مالدار بنایا۔ اس وقت کی برکت کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے بھی یہی بتایا، یہ وقت جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر والے اس وقت کے برکت کو حاصل کرنا چھوڑ کر سو جائیں گے، غفلت میں رہیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وقت بابرکت وقت ہے، برکت والا وقت ہے، اللہ کے نبی کی دعا اس میں شامل ہے۔ یہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ جو چستی کے ساتھ گزارے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، کچھ کرے گا، جیسا یہ گھنٹے کے اندر وہ اس کا حال ہوگا، پورے دن اللہ اسے ویسے ہی رکھے گا۔ یہ برکت کا مطلب ہے۔ اس وقت میں
آپ کو ہر چیز کے اندر برکت ملے گی، کوئی بھی کام کریں گے۔ برکت کا مطلب جو ہے نمو کو کہتے ہیں، عربی میں برکت کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو زیادہ ہونا، بڑا ہونا، پھیلنا، نمو۔ آپ اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں برکت ہوگی، آپ کے جسم میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی۔ کوئی بھی کام آپ کریں، جیسے آپ کریں گے سارا دن آپ کا محفوظ ہو جائے گا۔ یہ 1 گھنٹہ ہم نے اگر اچھا گزار دیا، سارا دن اچھا گزرے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے جب تک کہ سورج نکل نہ جائے۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ خود بھی بیٹھتا تھا۔ یہ حدیث جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے ایک ہی راوی ہے، امام مسلم نے روایت کیا، امام ترمذی نے کیا، امام ابو داود نے کیا، اور سنن نسائی امام نسائی نے کیا۔ یہ 4 حدیث کی بڑی کتابوں میں انہی ایک ہی صحابی سے یہ سارے منقول ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی صبح کی نماز پڑھتے آپ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج نکل نہ جاتا۔ ابو داؤد نے یہ بھی الفاظ ذکر کیے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد آرام سے، جیسے پلکت مار کر ہم جو بولتے ہیں، یہ تربع اسے کہتے ہیں، اس طرح اللہ کے نبی بیٹھتے تھے، اور ساتھ میں صحابہ بیٹھتے تھے۔ کچھ دین کی باتیں ہوتی، کبھی کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی جس سے جو ہے خوش ہو جاتے، جاہلیت کے زمانہ جاہلیت کے کچھ باتیں ہوتی، پھر صحابہ بھی خوش ہوتے، ہنستے، اور اللہ کے نبی بھی مسکراتی۔ یہ الفاظ تک موجود ہیں، یہاں تک کہ سورج نکل جاتا۔ اچھا، ہم لوگ یہ سمجھتے آئے ہیں کہ فجر کے بعد بیٹھے رہے، ذکر و اذکار کریں، اور جب سورج نکل جائے، مکروہ وقت نکل جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ سب مل کر کے سنت ہے۔ نہیں، الگ الگ سنتیں ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک بیٹھے رہنا، چاہے کوئی دینی کام آپ کریں، کچھ بات چیت کریں، کچھ سیکھنا سکھانا چلتا رہے، یا ایسے ہی اسلامی تاریخ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں، جب سورج نکل جائے آپ اٹھ کر چلے گئے، یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے کہ یہ 4 حدیث کی کتابوں میں جابر ابن سمرہ نے جو روایت کیا ہے، اس میں 4 میں کسی ایک میں بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی 2 رکعت نماز بھی پڑھتے تھے۔ سب میں یہی کہا کہ جب وقت ہو جاتا اللہ کے نبی اٹھ کر چلے جاتے، بس اتنا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول رہنا یہاں تک کہ سورج نکل جائے، وہ جو برکت والا وقت ہے وہ پورا ہو جائے تو آدمی اٹھ کر جا بھی سکتا ہے۔ یہ سنت ہے، یہ 4 حدیثوں میں ہے۔ اور وہ والی جو حدیث ہے جو صرف تنہا امام ترمذی نے نقل کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، 580 پر 6 ہے حدیث نمبر 586۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہے، اشراق کا جو وقت ہے ہونے تک ذکر و اذکار کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے 1 حج اور 1 عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 2 رکعت، یہ ایک حدیث کے اندر ذکر ہے، اور یہ حدیث تفرد بہ ترمذی، حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث کو امام ترمذی نے ہی نقل کیا، دوسروں نے نقل نہیں کیا۔ اس حدیث میں ایک راوی ہیں، امام ترمذی کے استاد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا اس راوی کے بارے میں تو انہوں نے کہا مقارب الحدیث ہے، ان کی بات بالکل ایک دم صحیح نہیں ہے، صحیح کے قریب ہے۔ اس لیے یہ حدیث امام ترمذی نے نہیں لیا، امام بخاری نے نہیں لیا، امام ترمذی کی حدیث ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ آپ فجر کے بعد
بیٹھے رہیں ذکر و اذکار میں، تعلیم میں، قرآن پڑھنے میں، کسی طرح آپ وقت گزارے، اور جب وقت ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، ایک حج اور ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر تامہ 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 یعنی مکمل اور پرفیکٹ حج کرنے کا، مکمل حج کا 3 مرتبہ فرمایا، یعنی ایسا حج اور ایسا عمرہ جو کمپلیٹ ہے، جو مقبول ہے، اس کے برابر آپ کو اجر ملے گا۔ تو فجر کے بعد ایک تو آپ بیٹھے ہیں دین کا کچھ کرتے ہوئے، اور وقت ہو گیا آپ چلے گئے، وہ بھی سنت ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وقت ہو گیا 2 رکعت نماز پڑھے، یہ بھی سنت ہے۔ اور آپ یہاں بیٹھنے کے بجائے گھر آپ گئے، جلدی گھر پہنچ گئے، اپنے گھر میں بھی ذکر و اذکار میں وہ تھوڑا جو وقت ہے، ابھی نماز ہونے کے بعد کتنا وقت بچتا ہے، 15-20 منٹ 25 منٹ، یہ وقت ذکر و اذکار میں رہنا، اللہ کی یاد میں، اللہ کی تسبیح میں، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود مشغول ہو گئے تھے، ان کے شاگرد ملنے کے لیے آئے، اندر آنے کی اجازت دی، ان سے کہا کچھ کیوں لیٹ ہوا، اور پھر وہ مشغول ہو گئے تسبیح کے اندر، ان سے بات چیت شروع نہیں کی۔ بچی سے کہا کہ جاؤ دیکھو سورج نکلا یا نہیں نکلا، 2 بار، جب سورج نکلنے کا ان کا علم ہو گیا تو بس بات ختم ہو گئی۔ اس وقت تک اس وقت کو قیمتی بناتے ہوئے اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ اور صحابہ جس وقت کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، خود اللہ کے نبی کا بھی یہ معمول ہے کہ کوئی جماعت کہیں بھیجنا ہو، کوئی کسی غزوے کے اندر، جنگ کے اندر، سریہ صحابہ کو بھیجنا ہو تو فجر کے وقت ہی آپ روانہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت میں جو کام شروع ہوتا ہے اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت حاصل ہوتی ہے، وہ کام میں سکسیس ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، برکت ملے گی۔ آپ جاگے ہوئے ہیں اور اللہ کی یاد میں ہیں تو جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں بھی برکت ہوگی، اور آپ کے جسم میں بھی برکت ہوگی، اللہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچائے۔ حافظ ابن القیم نے زاد المعاد کے اندر بہت کچھ لکھا ہے کہ جو فجر کے بعد وہ جو 15-20 منٹ کا وقت ہے، اتنا بھی انتظار کیے بغیر جا کر اگر سو جاتا ہے تو ایک تو سستی کاہلی لاحق ہوگی، اور کئی قسم کے بیماریاں اسے آ سکتی ہیں۔ رات میں جتنی دیر آپ جاگیں، لیٹ نائٹ تک جاگنے کے بعد بھی اگر آپ سوتے ہیں، فجر کی نماز کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے، بلکہ اذان سے لے کر سورج نکلنے تک کا تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ کا وقت رہتا ہے۔ فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک یہ جو پورا وقت ہے یہ بڑا مبارک وقت ہے، اس وقت کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ ہر دن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ہے اسے میں اپنے لیے مفید بناؤں، نماز پڑھوں، ذکر کروں، کچھ اچھے کام کرتا رہوں، ایک دم چست رہوں اس وقت میں۔ یہ وقت سستی کا نہیں ہے، جو اس وقت میں سست گزار دیا 24 گھنٹے بعد کا پورا دن جو ہے اس کا سستی میں گزرے گا۔ جیسا یہ 1 گھنٹہ گزرے گا اللہ اسی طرح آپ کا باقی کا پورا دن گزارے گا۔ یہ تو نماز پڑھ کر سونے والوں کے لیے بھی اتنی نحوست ہے، نماز چھوڑ کر کوئی ایک مسلمان کیسے سو سکتا ہے؟ نماز پڑھ کر بھی آپ نہیں سو سکتے ہیں، یہ وقت سونے کا نہیں ہے، سب سے عمدہ وقت ہے یہ کوئی بھی کام کرنے کا۔ اب اس بد نصیب کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو نماز کو ہی چھوڑ کر سو جائے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس وقت کی قیمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جماعت میں ایک اچھا کام کراتے ہیں، فجر کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی کراتے ہیں، سورج نکلنے تک آپ اللہ کے ذکر میں لگے رہو، یہ بہت اچھا کام ہے۔ جو اچھا کام کہیں بھی ہو اسے ماننا چاہیے۔
باقی سارے کام اپنی جگہ پر، لیکن یہ بہت اچھا کام ہے۔ صبح صبح کا جو پہلا وقت ہے، شروع کا جو وقت ہے، اسے اگر ہم کامیاب بنا لیتے ہیں، اور کبھی اگر آپ کا اچھا گزر جائے وہ 1 گھنٹہ، اللہ نے آپ کو توفیق دی، اٹھے، آپ نے کچھ تہجد پڑھ لیا، پھر وقت شروع ہو گیا، سنت پڑھنے کے بعد آپ تلاوت میں یا کسی طرح پھر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ بیٹھے رہے، اور ارادہ یہ ہے کہ اس وقت کی برکت حاصل کروں، اور پورا وقت گزر گیا، سورج نکل گیا، اب آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر جو ہے، بڑے بڑے کام ہو تو سنو، آپ کو اللہ نے توفیق دی کچھ اچھا کرنے کی، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود نے شکر ادا کیا، جیسے ہی لڑکی نے کہا کہ سورج نکل گیا ہے، فوراً کہا الحمدللہ، کہ یہ جو وقت ہے اللہ نے میرا تسبیح میں، ذکر میں لگا دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب یہ وقت میرا قیمتی بن گیا، باقی شام تک بھی میرا وقت قیمتی ہی رہے گا، جیسے یہ گزرا ویسے وہ بھی گزرے گا، یہ گارنٹی ہے۔ 1 گھنٹہ اگر ہم محنت کرتے ہیں، شوق کے ساتھ اچھے کاموں میں لگا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سارا دن ہمارا قیمتی بنائے۔ اسی لیے بعض صحابہ، جن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر وقت میں وہ نابینا ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، تو وہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے سورج نکلنے تک۔ کسی دن اگر ان کی سنت بھی چھوٹ جاتی، فجر کی سنت، اللہ کے نبی نے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک جو ہے کسی بھی نماز پڑھنے سے منع کیا، الا ہے کہ اس دن کی اگر سنت آپ کی چھوٹ گئی، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی اور نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، مگر اس دن کی اگر سنت چھوٹ گئی ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو چوائس ہے کہ آپ وقت اگر ہے جماعت کے بعد تو وہ 2 رکعت جو سنت چھوٹ گئی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر سورج کے نکلنے کے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ کسی دن اگر سنت چھوٹ بھی گئی تو نماز کے بعد نہیں پڑھتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، اس لیے کہ حدیث میں یہ کہا گیا نا کہ جہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھ کر آپ انتظار کرو۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے بیٹھے رہتے تھے، جب سورج نکل جاتا تو پھر وہ سنت بعد میں پڑھتے تھے۔ چوائس ہے، آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد جب تک یہ برکت والا وقت ہے ختم نہ ہو جائے، آپس میں بات چیت کرنا بھی مکروہ ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دینی بات آپ کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی حدیث سے ثابت ہے، صحابہ بات چیت کرتے تھے، پرانے زمانے کی باتیں یاد کرتے تھے۔ ایسے وقت میں ہم بھی بات چیت کر سکتے ہیں، دینی بات چیت، کوئی دینی معلومات کے حساب سے، یا ہماری تاریخ کے کچھ واقعات یاد کریں۔ اچھے واقعات بھی آپ یاد کر سکتے ہیں جس میں سب کو خوشی حاصل ہو، کوئی خوشی والی بات، کوئی کامیابی والی بات آپ بتا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی کی اس سنت پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔